السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله میں تمام اپنی انتظامیہ کی جانب سے اور تمام علماء کرام کی جانب سے جتنے بھی اسٹیج کو سجانے والے نوجوان اور بزرگ ہیں ان تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو دوستوں جو قرآن کریم کی آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بے شک مومنوں پر بڑا احسان کیا گیا کہ ہم نے ان میں سے ایک رسول بھیجا. اب آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا. مولا تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی یہ بھی تو تیرا احسان ہے. مولا تو نے ہمیں رہنے کے لیے زمین عطا فرمائی یہ بھی تو تیرا احسان ہے. مولا تو نے چھت آسمان ہمارے لیے بنایا مولا یہ بھی تو تیرا احسان ہے. مولا تو نے کائنات کے ہر ذرے ذرے کو اس انسان کے لیے سجایا مولا یہ بھی تو تیرا احسان ہے. مولا تو کس احسان کو جتلا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں احسانات کو تم پہ نہیں جتلاتا ہاں لیکن ایک احسان تم پر میں نے ایسے کیا ہے کہ وہ احسان تم پر جتلاتا ہوں. مولا وہ کون سا احسان ہے؟ تو یہ احسان ہے کہ تمہیں میں نے اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے. اپنا محبوب تمہیں میں نے عطا فرما دیا. میری دوستوں معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی. اگر آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لیتے تو کائنات میں کسی چیز کو اللہ رب العالمین نہ بناتا. نہ آسمان و زمین کو بناتا نہ چاند و ستاروں کو بناتا نہ فرشتوں کو پیدا کرتا نہ حور و غلمان کو پیدا کرتا. کائنات کی کسی چیز کو اللہ رب العالمین پیدا نہیں فرماتا بلکہ اللہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے آدم اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا. ابراہیم خلیل اللہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اسماعیل ذبیح اللہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا. نوح نبی اللہ تجھے بھی پیدا نہیں کرتا. اے تمام کائنات کے لوگوں سن لو کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہیں کرنا ہوتا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے دوستوں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بارحانہ عقیدت اور محبت ہے اور اسی کا اظہار کرتے ہوئے آج ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں. اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے اپنے گھر والیوں کو چھوڑ دیا ہے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے اپنی مصروفیات کو چھوڑ دیا ہے. جس محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم آج باہر نکلے ہیں اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے بھی ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے حاضر ہو جائیں. میرے دوستوں نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جلوس میں شریک ہوتے ہیں جلسوں میں شریک ہوتے ہیں نافرمانیوں کی محفل میں شریک ہوتے ہیں لیکن جب اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی صلاح بلند ہوتی ہے تو میرے دوستوں نوجوان کم ہوتے ہیں ضعیف العمر زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے سنیوں کے گھر اتنے ہیں ہم مسلمانوں کے گھر اتنے ہیں کہ اگر ایک ایک گھر کا فرد بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ہماری مسجدوں کے اندر جگہ ہمیں نہیں ملے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آج اس نماز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. میری دوستوں نماز تو وہ نماز ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب مجھے روزے عطا فرمائے تو زمین پر عطا فرمائے، زکات کا حکم دیا تو زمین پر حکم دیا، حج کا حکم دیا تو زمین پر حکم دیا، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو خالق کی کائنات نے اپنے محبوب کو عرش اللہ پر بلا لیا۔ بلانے کے بعد کہا کہ میرے محبوب تم کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ مولا تو قادر مطلق ہے، تو بادشاہ ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تیرے پاس کیا چیز لے کر آئے ہو؟ اے میرے مولا تیرے پاس میں اپنی عاجزی لے کر آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا نذرانہ تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ اے میرے محبوب اگر تو یہ نذرانہ لایا ہے تو میں بھی تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں۔ مولا وہ کیسے تحفہ عطا فرما رہا ہے؟ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے رہا ہوں۔ میرے دوستوں جب نماز کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے زمین پر حکم اللہ کے محبوب کو نہیں دیا بلکہ عرش عظیم پر بلا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ نے گویا یہ ارشاد فرمایا کہ نماز تم زمین پر پڑھو گے۔ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا یہی وسیلہ ہے کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرتے ہوئے تم نماز کی پابندی کرو، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ میرے دوستوں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب نماز 50 ملی تو اللہ کے رسول آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہیں چوتھے آسمان پر۔ اے اللہ کے محبوب اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ 50 نمازوں کا ثواب، 50 نمازیں عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ کے محبوب آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، دوبارہ جائیے اور اسے کمی کروا لیجیے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے، میرے مولا یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اس میں کمی کروا دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 10 معاف ہو گئی اور 40 پڑھ لیں، یہاں تک کہ پھر آپ آتے ہیں، پھر آپ کو موسیٰ علیہ السلام بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ آپ آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، یہاں تک کہ 50 نمازوں کی 5 رہ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام غمگین ہو گئے، تھوڑا پریشان ہو گئے کہ اگر اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں عطا فرمائی تھی میری امت اور میں اگر 50 نمازیں پڑھتا تو ثواب بھی 50 کا ملتا، لیکن 5 ہو گئی، لگتا ایسے ہے کہ یہ 5 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا او میری محبوب آپ فکر نہ کرو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا امتی جب 5 نمازیں ادا کرے گا تو میں خدا اس کے ساتھ 0 ملا کر اسے 50 نمازوں کا ثواب میرے دوستوں جہاں ہمیں حضور کی ہر چیز سے ہر ادا سے محبت ہے تو وہاں ہمیں نماز کی بھی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ جب وقت نماز ہو جائے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی زمینوں کو جھکا دیں۔ یہی میرے رسول کا فرمان ہے، یہی میرے آقا کا فرمان ہے، یہی طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہی طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ ہے، یہی طریقہ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اہل سنت والجماعت اور حضور کی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد معنا الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دعا فرمائیے حاجی صاحب نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی میں یہ اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہتمام کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ رب الجلال اس کے سبب سے ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، اعمال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ رب الجلال ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اہلیہ کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہم سب کی دعائیں صحت ان کے اپنا قبول و منظور فرما۔ اے رب الجلال ان کے اہل و عیال کو برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ دین اور دنیا کی راحتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا صدقہ اپنی رحمتوں سے ہم کنار اور فیضیاب فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت و محبت و سنت پر جینا اور سرکار کا کلمہ پڑھتے ہوئے مرنا عطا فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.